دن باہر رہنے کے بعد ہی وینٹ ٹو دبئی، اور دبئی کے بعد پھر سعودی عربیہ تشریف لے گئے تھے. جناب کرامت اللہ غوری صاحب تشریف فرمائے. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام عارفہ، اللہ کا شکر ہے، بہت شکریہ سر. صحیح سلامت آ گیا ہوں میں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کرامت اللہ غوری صاحب، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے پروگرام میں ایک اور بڑا خاص مہمان آ رہا ہے. آپ یو آر گڈ آن اے پازیٹیو سائڈ. آپ نے کبھی، آپ کو یاد ہے مفتی عبدالقوی؟ مفتی صاحب کا نام میں نے سنا ہے. وہ آپ کو یاد ہے بلوچ لڑکی ایک ہوا کرتی ہوتی تھی، اور رمضان کے دور میں، رمضان کے دنوں میں انہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا، اور ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے تصویریں اپنی شیئر کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ میرا روزہ نہیں ہے آج وغیرہ وغیرہ. آج ان کا بیان آیا کہ 3 درجن میں نکاح کر چکا ہوں. انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے. وہ تو اپنی شادیوں کثرت ازدواج کی بنا پر بہت معروف ہے. میں آج کل میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی غوری صاحب. اس میں آرٹیکل یہ تھا کہ وہ قومیں جو تنزل کا شکار ہوتی ہیں، یہ معاشی تنزل بھی ہو سکتا ہے، یہ انکم ڈسپیرٹی بھی ہو سکتی ہے، کچھ بہت امیر کچھ بہت غریب، اور جو غریب رہ جاتے ہیں یا پیچھے رہ جاتے ہیں وہ اپنی اس پریشانیوں کا سدباب کے لیے پیروں، فقیروں، درگاہوں، ان چیزوں کا سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں کچھ غلط لوگ جو ہیں اس کا ناجائز فائدہ لیتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ توہم پرستی بہت زیادہ ہے. ایگزیکٹلی. تو مفتی عبدالقوی صاحب انشاءاللہ ول بی ان آر شو. پھر اگر آپ کا کوئی سوال ہوگا تو آپ بھی ان سے سوال کر سکیں گے. کرامت اللہ غوری صاحب جب یہاں ہیں تو کپل آف گڈ نیوز کے ساتھ ہیں، ہم ریپیٹڈلی اناؤنس کریں گے. ایک تو بارش شناسائی ان کی کتاب ایک جس میں، اور ظاہر ہے جب آپ ایز این ایمبیسڈر کام کر رہے تھے تو پاکستان کے مختلف لیڈرز آپ سے ملنے کے لیے جاتے تھے. مختلف ٹیمیں جب سپورٹس کے لیے ٹرکی یا اس جگہ پہ جایا کرتی تھیں وہ بھی ان سے ملاقات کیا کرتی ہوتی تھیں. آپ نے بھی ذاتی طور پہ جب پاکستان آتے تھے تو ان جو شخصیات تھیں ان سے ملاقات کرتے تھے. بارش شناسائیز کا نیکسٹ ایڈیشن آیا ہے جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کے چیپٹر کو بھی انکلوڈ کیا ہے. انہی سے سنتی ہوں. ہمیں ذرا پلیز آپ اپنی بارش شناسائی کا نیکسٹ ایڈیشن دکھا دیجئے گا، کیمرے پہ دکھائیے اور بتائیے اس میں کیا ہے، کہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے. عارفہ، اس کتاب کی بہت دلچسپ تاریخ ہے. یہ میں نے لکھی تھی 2010 اور 2011 میں، اور میرا پبلشر جو پاکستان کا بہت معروف پبلشر ہے، سنگبیل پبلیکیشن، اس کے مالک نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ سر آپ کا اتنا وسیع تجربہ ہے، آپ نے پاکستان کے بڑے بڑے لوگوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، تو آپ اپنے تاثرات اور مشاہدات کیوں نہ قلم بند کریں. میں نے اس کی فرمائش پہ یہ کتاب لکھی. اچھا. اور 2012 کے شروع میں یہ کتاب شائع ہو جانی چاہیے تھی. میں جا رہا تھا ہندوستان کے دورے پر، تو میں نے پبلشر سے پوچھا کہ بھائی وہ کتاب کب آ رہی ہے. اس نے کہا کہ سر آپ جب لوٹ کے آئیں گے تو اس سے پہلے کتاب شائع ہو چکی ہوگی. میں جب لوٹ کے آیا اور میں نے پوچھا کہ بھائی وہ کتاب کہاں ہے، تو اس نے کہا کہ سر جی میرے قانونی مشیر نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے کہ اگر تم نے یہ کتاب چھاپی تو تم پریشانی میں گرفتار ہو جاؤ گے. تو میں نے کہا بھائی پریشانی کی اس میں کون سی بات ہے. نے کہا سر وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن میں بہت شرمندہ ہوں، میں یہ کتاب نہیں چھاپوں گا. اس کے بعد میں اس زمانے میں لکھا کرتا تھا ہر 15ویں روز ایک کالم ملی گیزٹ میں، جو ہندوستان میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اخبار تھا. اس کے جو ایڈیٹر تھے ڈاکٹر ظفر الاسلام، وہ میرے دوست تھے. انہیں جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کتاب مجھے دیجیے، میں اس کو شائع کروں گا. تو اس کا پہلا ایڈیشن ہندوستان میں چھپا تھا. اور اس کے بعد ہمارے دوست ہیں جو BBC کے بہت معروف براڈ کاسٹر ہوا کرتے تھے، رضا علی عابدی، انہوں نے جنگ اخبار میں ایک مضمون لکھا اس کتاب پر، اور اس کا عنوان تھا کہ وہ کتاب جو پاکستان میں شائع نہ ہو سکی.
وہ مضمون جیسے ہی ان کا چھپا اس کے بعد تو میرے پاس پاکستانی پبلشرز کے فون آنے شروع ہوئے کہ سر آپ ہمیں اس کے کاپی رائٹس دلوا دیجئے، ہم یہ کتاب اب چھاپیں گے۔ تو پھر اس کے بعد میں نے اٹلانٹس پبلیکیشنز کو پاکستان میں اشاعت کے رائٹس دیے، حقوق دیے، اور 2014 میں اس کتاب کا پہلا ایڈیشن پاکستان میں چھپا۔ اس کے بعد 4 ایڈیشن تواتر سے شائع ہو کے ختم ہو چکے تھے۔ اب پبلشر کا اسٹار تھا کہ سر اگر 5واں ایڈیشن بھی میں لانا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے عمران خان کا خاکہ نہیں لکھا تھا، وہ خاکہ بھی اگر آپ اضافہ کر دیں۔ تو میں نے عمران کا خاکہ لکھا ہے۔ عمران سے ظاہر ہے کہ میری دوستی اس وقت کی ہے جب میں کویت میں پاکستان کا سفیر تھا، اور میں پہلا سفیر تھا جس نے عمران خان کے شوکت خانم کینسر اسپتال کے لیے عطیات جمع کیے۔ فنڈ ریزنگ مہم باقاعدہ چلائی، جس پر بعد میں جب بے نظیر بھٹو مرحومہ وزیر اعظم ہوئی تو انہوں نے مجھ سے جواب طلب کیا کہ تم نے عمران خان کے کینسر اسپتال کے لیے کیوں فنڈ ریزنگ کی تھی، اور میرے جواب میں نے جو جواب ان کو تحریر کیا تھا وہ دفتر خارجہ کی آرکائیوز میں یادگار خط ہے۔ نوجوان افسر اس خط کو پڑھتے ہیں اور مجھ سے، میں جب اسلام آباد جاتا ہوں تو مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں کہ سر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا سفیر تھا جس میں اتنی اخلاقی جرأت تھی کہ وقت کی وزیر اعظم کو اس نے ایسا جواب دیا۔ بے نظیر نے مجھے سزا کے طور پر عراق بھیج دیا تھا کویت سے، مگر تنخواہ بھی بڑھا دی تھی۔ عراق میں تو سینسٹیو ایریا ہے۔ عراق اس زمانے میں دنیا میں کسی بھی سفارتکار کے لیے سب سے مشکل جگہ تھی۔ صحیح۔ تو وہاں ہاں ہارڈ شپ الاؤنس تھا، لیکن میرے لیے تو وہ رحمت ثابت ہوئی، اس لیے کہ میں نے عراق میں رہتے ہوئے اپنے رسائی کلام کا دوسرا مجموعہ مرتب کیا جس کا نام ہے خاک در بوتراب، وہ میں نے عراق میں لکھا تھا۔ تو اب یہ جو میں اضافہ شدہ ایڈیشن لے کر آیا ہوں یہ اس اعتبار سے دلچسپ ہے کہ اس میں ایک تو میں نے عمران خان کا خاکہ تحریر کیا ہے، اس لیے میں نے عمران کو بہت قریب سے دیکھا۔ دوسرے میں نے ایک مضمون کا اضافہ بھی کیا ہے کہ مجھے اس اضافہ شدہ ایڈیشن کو شائع کروانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اور اس میں وہ سارا احوال ہے، وہ سارا تجزیہ ہے پاکستان کے موجودہ سیاسی منظرنامے کا۔ تو جو سامعین اور ناظرین اس کتاب کو حاصل کرنا چاہیں وہ میرے خیال سے یہ امیزون پہ بھی مل رہی ہے۔ اچھا، امیزون پہ دستیاب ہے، ہاں، ورنہ پاکستان سے منگوا سکتے ہیں۔ بارش شناسائی، اور اللہ کرے کہ یہ امیزون پہ اگر ملے تو آج کل کے دور میں ظاہر ہے یہ اس کا نیا ایڈیشن ہے۔ اس کتاب کیا میں اگر آپ کو دکھاؤں، اس کی فہرست بہت خوبصورت کی چند باتیں، اس میں جنرل ضیاء الحق سے ڈائریکٹ انٹریکشن جو ہوئی اس میں بھی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، محمد خان جنیجو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے، میاں نواز شریف، جنرل پرویز مشرف، پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام، حکیم محمد سعید۔ میں کہتی ہوں کہ ہماری کمیونٹی کی آئیکونک پرسنالٹیز تھے، اور حکیم محمد سعید، اس کے بعد فیض احمد فیض۔ میں ابھی بلکہ اس میں ان کی پہلی کتاب میں بھی یہ چیز درج ہے۔ پروفیسر عبدالسلام کے بارے میں جب میں اس کو دیکھ رہی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ آج تک دنیا میں جو ٹوٹل نوبل پرائزز 264 کے قریب
آل ٹوگیدر 264 نوبل پرائزز دیے گئے ہیں یہ 1991 سے لے کے 2023 تک. اور پروفیسر عبدالسلام کو جو نوبل پرائز ملا تھا نیوکلیئر فزکس میں ملا تھا. اٹس ناٹ اے سمپل تھنگ بٹ انفارچونیٹلی پاکستانی آئی ڈونٹ نو کیوں اس بات کو سیلیبریٹ نہ کر سکے. مجھے کبھی کبھی بڑا غم ہوتا ہے اینی تھنگ واٹ ہیپنس. کینیڈا میں رہتے ہوئے ہمیں رائٹس بھی ملتے ہیں. آج ہی کینیڈا کی کورٹس کے 2-3 فیصلے ایسے ہیں جس میں وداؤٹ تفریق انہوں نے صحیح فیصلہ کرتے ہوئے پاکستانیوں کو بھی بینیفٹ دیا, مسلمس کو بھی بینیفٹ دیا, کورٹ کا فیصلہ. مگر ہم بعض اوقات اپنوں کو ڈس اون کر دیتے ہیں. جو تم یہ بات کہہ رہی ہو نا کہ پروفیسر عبدالسلام کو کیوں پاکستان میں وہ پذیرائی نہیں ملی, وہی آپ نے بھٹو صاحب کا لکھا ہے نا, اس کے وہ مستحق تھے اس لیے کہ وہ پہلا مسلم سائنسداں تھا جس نے نوبل انعام جیتا. اور وہ مجھ سے جب ان کی پہلی ملاقات ہوئی جاپان میں, الجزائر میں, اچھا الجزائر میں ہوئی تھی, نہیں جاپان میں, بالکل صحیح ہے, جاپان میں, کیونکہ میں آپ کا وہی پڑھ رہی تھی, جاپان میں پہلی ملاقات ہوئی تھی اور جاپان فاؤنڈیشن نے ان کو بلایا تھا ان کو اعزاز دینے کے لیے. تو ہم نے ان کی پذیرائی یوں نہیں کی. سوال جو تم اٹھا رہی تھی کہ ہمارے ذہنوں میں مذہب کا جو تصور ہے وہ انتہائی غلط ہے. ہم اپنے آپ کو یہ تفویض کر دیتے ہیں کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے. ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے؟ وہ فیصلہ تو وہ کرے گا جس نے دین پیدا کیا ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا. ایگزیکٹلی. ہم یہ جو فتوے بانٹتے پھرتے ہیں, کسی کو مسلمان کہتے ہیں کسی کو کافر کہتے ہیں. بہرحال یہ میں آپ کا یہ والا دیکھ رہی تھی, آپ ان شخصیات سے ڈائریکٹ انٹریکشن جو سر کی ہوئی اس کے بارے میں آپ دیکھیے گا, اور جاپان نے کیسے سیلیبریٹ کیا. اور جاپان میں جب ان کو کہا گیا کہ آج تک نیوکلیئر فزکس اور فزکس کے متعلق جتنے نوبل پرائزز تھے وہ ویسٹ کی طرف تھے, سو ڈاکٹر عبدالسلام ایک مسلمان اینڈ واز اے گریٹ برین. بہت دلچسپ مکالمہ تھا. جاپان اسی کتاب میں درج ہے. ہاں, جاپان میں کیوٹو ایک شہر ہے جنوب میں, وہاں پر ایک احمدی سینٹر ہے, احمدی سینٹر ہے پروپیگیشن کے لیے. ان کے ڈائریکٹر کو جب معلوم ہوا کہ ڈاکٹر عبدالسلام آ رہے ہیں ٹوکیو, تو انہوں نے مجھے فون کیا, کہا کہ سر آپ کوئی پروگرام کر رہے ہیں پروفیسر سلام کے لیے؟ میں نے کہا میں کر رہا ہوں, اور میں پروگرام یوں کر سکا تھا کہ میں اس وقت میرے سفیر ٹوکیو میں نہیں تھے, میں قائم مقام سفیر تھا, تو مجھے پورا حق تھا کہ میں نے سفارت خانے میں پروگرام کیا. اور ان ڈائریکٹر صاحب کو بھی مدعو کیا میں نے. ڈائریکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ سر آپ میرا خصوصی تعارف کروا دیجیے گا ڈاکٹر سلام سے. تو میں نے ان تعارف کروایا. تو ڈاکٹر عبدالسلام بہت دلچسپ گفتگو کرتے تھے. انہوں نے ان سے, ڈائریکٹر صاحب سے پوچھا کہ مولانا آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سر میں تبلیغ کرتا ہوں. تبلیغ کرتے ہیں؟ آپ کس بات کی تبلیغ کرتے ہیں؟ کہ میں ان کو مسلمان بنانا چاہتا ہوں. تو پروفیسر سلام نے کہا کہ آپ ان کو مسلمان کیا بنائیں گے بھائی, یہ تو ویسے ہی اپنے عادات و اطوار میں مسلمان ہیں, سچ بولتے ہیں, وقت کی پابندی کرتے ہیں, کھرا تولتے ہیں, کھرا ناپتے ہیں, تو آپ ان کو مسلمان کس طرح سے کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ سر میں بس یہی چاہتا ہوں کہ یہ کلمہ پڑھ لیں. تو پروفیسر سلام نے مسکرا کے مجھے دیکھا. میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جس دن کلمہ پڑھ لیا اس دن بے ایمان ہو جائیں گے. بہت شکریہ. آپ یہ کتاب کو حاصل کیجیے گا امیزون سے, یا پھر آپ اٹلانٹس پبلیکیشن سے رابطہ کر سکتے ہیں. نائس بک. آپ اس کتاب کو دیکھیے. یہی جو سر ورق کی شخصیات ہیں اس کتاب میں ان کے بارے میں تفصیل سے بہت ساری, میں نے ایک ہی اس کو دیکھا,
ڈاکٹر عبدالسلام کے بارے میں دیکھا اور فرسٹ مارشل لاء 1953 میں، اور وہ ایک اگین پولیٹیشین نے لگوایا تھا، اسکندر مرزا صاحب. ہم تو یہ کہتے ہیں نا فوج 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 فوج. آج ایک پروگرام بہت خوبصورت میں نے ریکارڈ کیا ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے اس پروگرام کو، ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کی ایڈیٹنگ میں، ضرور دیکھیے گا. لیفٹیننٹ کرنل انعام اس پروگرام میں ہے. پہلا جو اس ملک کے ساتھ ستم کیا تھا وہ ہمارے گورنر جنرل غلام محمد صاحب، اور ان کے ساتھ جسٹس منیر، اور جسٹس منیر واز دا فرسٹ جسٹس جس نے انتہائی کرپٹ فیصلے کیے تھے. ہی واز سچ اے سولڈ مین کہ وہ ہر صاحب حیثیت کی مرضی سے پروگرام کرتا تھا. ان کے ساتھ پھر جب شامل ہوتے ہیں اور نام بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے چلے جاتے ہیں، ویری سیڈ. اور میری ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز اس پروگرام کو کرنل رحیم کے ساتھ کا جو پروگرام ہے اس کو ضرور دیکھیے گا. بارِ شناسائی کی ہم نے بات کر لی. جناب کرامت اللہ غوری صاحب کی کتاب کا سیکنڈ ایڈیشن ہے. سر بیشتر اس کے کہ ہم کوئی اور پولیٹیکل بات کریں، میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتی ہوں، آپ دبئی گئے اور دبئی میں جو بارشیں ہوئیں، کوئکلی اس کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیجئے گا. لوگوں کی کیا، یعنی جب آپ کی انٹریکشن ہوئی تو کیا خوف تھا؟ دبئی کی شہرت یہ ہے، اور اسی شہرت کی وجہ سے دنیا بھر سے سیاح وہاں آتے ہیں. تو معلوم ہے کہ دبئی کا ہوائی اڈہ اس وقت دنیا کا مصروف ترین ہوائی اڈہ ہے جی، جس پہ ہر 2 منٹ کے بعد ایک پرواز. ریزورٹ سسٹم انہوں نے کر دیا پوری دنیا سے. نہیں، انہوں نے وہاں پہ یہ کیا ہے کہ مشرق اور مغرب کی بہترین چیزیں ایک جگہ پہ جمع کر دی ہیں. بلند و بالا عمارتیں بنائی ہیں، کیا ایکویریمز بنائے، سمندر کی بنائی ہیں، سب کچھ. لیکن ایک کام جو نہیں کیا وہ یہ کہ پانی کی نکاسی کا نظام نہیں ہے، ڈرینیج سسٹم. اور وہ کیونکہ ان علاقوں میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، اس لیے کہ بارشیں وہاں بہت کم ہوتی ہیں. تو سڑکوں پر جو نکاسی، جن سڑکوں پر نکاسی کا نظام ہے بھی، وہ اتنا نہیں ہے. وہ ظاہر ہے کہ وہاں کی ضروریات کے مطابق بنایا گیا تھا. اب انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ وہ بہت عرصے سے کلاؤڈ سیڈنگ کر رہے ہیں. کلاؤڈ سیڈنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ بادلوں میں آرٹیفیشل بارشیں، مصنوعی بارشیں پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو بارشیں ہوئی ہیں، انہوں نے قدرت کی طرف سے یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو، قدرت سے جب تم محاذ آرائی کرو گے تو ہمیشہ مات کھاؤ گے. اس لیے وہ قرآن میں کہہ رہا ہے، وہ کائنات کا بنانے والا کہہ رہا ہے کہ انسان اپنے منصوبہ سازی کرتے رہتے ہیں، مکر کرتے رہتے ہیں. اس لیے کہ عربی میں مکر وہ سب سے بڑا مکر کرنے والا منصوبہ ساز کو. اللہ خیر الماکرین، خیر سب سے بڑا کارساز ہے. اور میں نے تو یہ دیکھا کہ میری واپسی کا پروگرام ان بارشوں کی وجہ سے تعطل میں پڑ گیا. مجھے 20 تاریخ کی صبح کو یہاں ہونا تھا. ہم نے لاسٹ منڈے آپ کو مس کیا تھا. ہاں، اور اسی 20 تاریخ کی سہ پہر کو پروین شاکر پر ایک پروگرام تھا. بہت ان کے بیٹے بھی اس میں شریک جس کے میں ان کے بیٹے بھی شریک ہوئے. میں اس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو ہونا تھا، لیکن میں شرکت سے قاصر رہا اس لیے کہ میں پہنچ نہیں سکا. تو میں نے بھی یہ اس سے سبق لیا کہ ہم اپنی حیثیت میں تو منصوبہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز. ہاں، مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز کہ ہم 20 کی تاریخ کو صبح ہی پہنچ جائیں گے، لیکن اللہ منصوبہ ساز ہے، کوئی اس کی مشیت میں کچھ اور مصلحت تھی. بہت شکریہ. کرامت اللہ غوری صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، وہی بات چیت کرتے ہوئے. غوری صاحب، آج اگر میں پاکستان کے حالات پہ آپ کی بڑی نظر بھی ہے، اور شاید ہم سطحی طور پہ بعض چیزوں کو دیکھتے ہیں. ایک تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں آپ کے توسط سے، اور میں آپ کو بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ لوگ آپ کو سنتے ہیں، ہمیں پاکستان کی حفاظت اور پاکستان کی سالمیت مقصود ہے، اور یقیناً آپس میں اختلافات جیسے بھی ہوں، مگر
وی ہیو ٹو لیو ٹوگیدر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. کوئی کسی کو ڈائیورس. ابھی آج کی خبر آپ نے کینیڈا کی سنی لی کہ کتنے لوگ ہیں اور کہاں سے یہ بلونگ کرتے ہیں جنہوں نے یہاں کارڈز کا فراڈ کیا ہے. لیکن عارفہ پاکستان کی سالمیت ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے، لیکن اس سالمیت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہم نے جس ادارے کو سونپی ہوئی ہے وہی اگر ایسی حرکتیں کرے. بڑا غم ہوتا ہے جب میں آپ سے یہ بات سنتی ہوں. میں نے ابھی غلام محمد کا ذکر کیا، جسٹس منیر کا ذکر کیا، اس میں ایک اور نام بھی سکندر مرزا کا بھی نام آیا ہے. سکندر پہلا مارشل لاء 1953 میں کون تھا، مگر الٹیمیٹلی آپ اپنے اداروں کو انوالو کرتے چلے گئے. فیلڈ مارشل ایوب خان کو بھی ایوب خان تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو فیلڈ مارشل کا یہ جسٹس منیر نے کیا تھا کہ آپ کو فیلڈ مارشل، آپ کبھی یونیفارم ہی نہیں اتاریں گے. وہ تو ایوب خان کا اپنا فیصلہ تھا. نہیں، مگر ان کو خوش کیا. وہ تو اب میں اور آپ جو بھی کہہ لیں، مگر جو تاریخ کے صفحات میں نے جو تخریب کاری کی، میں اس کو تخریب کاری کہتا ہوں جی، مگر عام آدمی نے کی اور پولیٹیشین نے کی. 1954 میں غلام محمد ان کے گرائی تھے. اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے گرائی کون ہوتا ہے. غلام محمد نے 1954 میں پاکستان کی پہلی اسمبلی کو ڈسولو کیا، اسمبلی کو تحلیل کر دیا تھا، جس کے خلاف اس وقت کے اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین صاحب خان، جن کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا، انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں اپیل کی، استغاثہ کیا، اور سندھ ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا. کہا کہ گورنر جنرل کا یہ اقدام غیر قانونی ہے. اس فیصلے کے خلاف گورنر جنرل نے اس وقت تک، چونکہ پاکستان جمہوریہ نہیں بنا تھا، پاکستان اس وقت تک برطانیہ کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، ڈومینین تھی، تو پاکستان کا سپریم کورٹ نہیں تھی. سب سے اعلیٰ عدالت نہیں، سب سے اعلیٰ عدالت جو ملک میں تھی وہ فیڈرل کورٹ تھی، اور فیڈرل کورٹ کے سربراہ تھے جسٹس منیر. جسٹس منیر نے نظریہ ضرورت کے تحت غلام محمد کے اس غیر قانونی اقدام کو جائز قرار دیا. وہاں سے برائی کی ابتدا ہوئی. ٹھیک ہے، میں ہم کیونکہ ہم نے ایک اور چیز کو کور کرنا ہے. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس برائی کی ابتدا وہ جو انڈا بچہ جو بھی فیٹس جو تھا اس میں پولیٹیکل لوگوں کی انفلوئنس زیادہ تھی، بلکہ آپ کے غلام محمد صاحب نے تو ایک سٹیج کے اوپر جو آپ کا جج تھا وہ بھی امریکہ سے اپوائنٹ کرنے کی کوشش کی تھی، بیکاز ہی ڈڈ ناٹ لائک دا پرسن جو اس پوزیشن پہ آ سکتا تھا. اس نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے پسند نہیں کرتے تو میں سائڈ پہ ہو جاتا ہوں، مگر ڈونٹ برنگ سمبڈی فرام انگلینڈ. ہم تو آزاد ہوئے ہیں. آج یہ پروگرام سنیے گا، بہت خوبصورت، فل آف فیکٹس ہے، فل آف فیکٹس. کنال انعام کا پروگرام ہے، اس میں یہ کہ ہمیں پاکستانی ہونے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. آج سر جو کہ میں پاکستان کو دیکھتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ہمارے ادارے پارٹیز کے اندر اختلاف پیدا کر کے لوگوں کے سامنے سچ اور جھوٹ لے کے آ رہے ہیں. پرائم منسٹر جناب شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کو سائیڈ لائن کیا گیا. بہت سے لوگوں نے اپنے ریمارکس دیے کہ دیکھیے صاحب، اس ملک میں وی کی ناٹ ڈائیورس ایچ ادر، ہمیں وی ہیو ٹو لیو ٹوگیدر، اور بڑے چھوٹے کی عزت رکھتے ہوئے آگے چلنا ہے. مگر آج پرائم منسٹر جناب شہباز شریف نے جو ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ ہے وہ جناب اسحاق ڈار صاحب کو، کیا اس ملک میں ٹیلنٹ کی کمی ہے کیا؟ اینڈ دس ول کریٹ ایون مور لمبی دراز. شہباز شریف سے یہ پوچھا جائے کہ پاکستان کے آئین میں کہاں گنجائش ہے؟ پاکستان کے دستور میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ ڈیپٹی پرائم منسٹر نام کا بھی کوئی منصب ہوگا. سر وہ اس لیے لے کے آتے ہیں نا کہ جیسے یہاں پہ آپ کو جب جگہ ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں میرے کارڈ کے اوپر ڈائریکٹر لکھ دو. بیوی وہ تم نے سنا ہے نا مقولہ، وہ کہاوت کہ اندھا باٹے ریوڑیاں پھر اپنوں کو دے. تو یہ تو اندھیر نگری ہے، چوپٹ راج ہے، اقربا پروری ہے. وہ ان کی تمام تر کوششوں کا لب لباب یہ ہے کہ ہر اہم عہدہ اپنے ہی خاندان میں رکھا جائے. صحیح، بالکل صحیح آپ نے کہا. اچھا سر، ایک چیز میں آپ کے ساتھ اور ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. میرا سوال ہے، میں تو ہمیشہ جواب ڈھونڈتی ہوں، اور میرا آئی وش کہ آئی شوڈ ناٹ
ریکویسٹ ایوری بڈی کہ آنیسٹی پہ ملک کو مقدم رکھتے ہوئے، ان اشخاص نے کچھ بھی نہیں دینا، میرے اور آپ کے حساب میں ان میں سے کوئی ایک شخص بھی نہیں آئے گا، ہم اپنے ضمیر کو سامنے رکھتے ہوئے. سر نواز شریف صاحب نے بھی این آر اوز لیے، باقی لوگوں نے بھی این آرز لیے ہوں گے، کوئی شک نہیں. ابھی بھی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ شیک ہینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں، سارے چور ہیں. رہنا تو ایک ہی ملک میں، ایک اپوزیشن ہونی ہے، ایک وہ وی ہیو ٹو برداشت ایک دوسرے کو. نون لیگ کے ساتھ ہم نہیں بیٹھنا چاہتے کیونکہ وہ سارے کے سارے چور ہیں، مگر انہوں نے اپنے دروازے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اوپن. تو اس کا ملک ہے، ہر انسان تصور یہ کرتا ہے کہ میں صرف اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے آؤں. یہ تو حقیقت کا اعتراف ہے، حقیقت شناسی میں اس کو کہتا ہوں. سینیٹر شبلی فراز نے وہ کام کیا ہے کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ان سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں جو حقیقی اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو پر سر یہ تو غدر ہے نا. نہیں، غدر کیوں ہے بھائی؟ تمہارے ملک کی حقیقت یہی ہے کہ ساری ڈوریاں تو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں ہیں. ٹھیک سر. شہباز شریف اور مریم نواز تو کٹ پتلیاں ہیں جن کی ڈوریاں جی ایچ کیو سے ہلائی جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کا یہ موقف بالکل درست ہے کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو تحریک انصاف کو جرنیلوں سے بات چیت کرنی ہوگی. اس لیے سر آئیے اب اسی میں آپ کی بات کو کاٹنا کیونکہ ہم نے اسی ٹائم میں چلنا ہوتا ہے، میری مجبوری ہے، بیکاز وی کین ناٹ گو انلیشڈ. معذرت، آپ لوگ اکثر گلا کرتے ہیں کہ میں نے روک دیا. دیکھیے سر، دو طریقہ کار ہوتے ہیں. آپ کے پاس اگر میں اسمبلی کے یا کسی بھی فلور پہ جا کے یہی رونا روتی رہوں میرے پہ ظلم ہوا. یہ اے این پی کے عمر فاروق ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے. انہوں نے اتنی خوبصورت بات کی، میری کوشش ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلا سکوں. انہوں نے کہا کہ یس، اگر ایکسپوز کیا گیا سسٹم کو تو تمام پولیٹیشنز کو اس پہ کام کرنا ہوگا. دین پولیٹیشنز ہیو ٹو سٹ ڈاؤن ٹوگیدر ٹو ایکسکلوڈ اور ٹو وہ جو تھرڈ پارٹی اسکریپ. میں بالکل درست، میں تم سے اتفاق کرتا ہوں. وہ آئیڈیل سچویشن ہوگی، اور میں تو ذاتی طور پر اس بات کا قائل ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر بیٹھنا چاہیے اور صرف ایک نقطے پر بات کرنی چاہیے. وہ نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں ترمیم کی جائے جس میں واضح طور پر یہ کہہ دیا جائے کہ فوج کا پاکستان کی سیاست میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور جو جرنیل بھی بوناپارٹ بننا چاہے گا اس کے خلاف ملک سے غداری کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے. میں نے عامر کو بھی یہ بھیجا ہے کہ عامر تھوڑا سا اس کو فارورڈ کر دیجئے گا. اور انہوں نے کہا کہ آئندہ یہ عمر فاروق ہیں اے این پی کے، ان کے انکشافات ہیں. مگر میں بالکل یہ کہتی ہوں تو سر اگر یہ تو پھر یہی روٹین رہی کہ آج پی ٹی آئی آ جائے گی بیک ڈور پہ، انہی سے شیک ہینڈ کر کے کچھ ہم مانتے ہیں. معاملہ تو ایسے ہوتا ہے نا، آئی اسکریچ یور بیک. پی ٹی آئی نے تو یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کی نوجوان نسل اس کے ساتھ ہے. دیکھو مگر اب بیک ڈور جو ملاقات ہو رہی ہے، معاملے تو ہو رہے ہیں. بیک ڈور تو یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے نا کہ بیک ڈور. پی ٹی آئی نے تو اس سے انکار کیا ہے. کئی لوگوں آپ کے آج میں ابھی آنے سے پہلے بیرسٹر علی گوہر کے یہ پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا. وہ انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر جو صحافیوں سے خطاب کیا اس میں انہوں نے صاف کہا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، اور مذاکرات اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک کہ دو بنیادی ضروریات پر عمل نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ کہ عمران خان اور تمام جو اسیران ہیں چھوڑ دیا جائے، ان کو رہا کیا جائے. دوسرا یہ کہ جو دھاندلی 9 فروری کو ہوئی ہے، 8 فروری کے انتخابات کے بعد سے، اس پر شفاف کارروائی کی جائے، اور ان نتائج کو جو فوج نے
مل کے بنائے ہیں ان پر نظر ثانی کی جائے. یہ جب تک یہ دو شرائط پوری نہیں ہوتی جب تک، اس وقت تک علی گوہر نے صاف کہا کہ مذاکرات کی کال یا تو عمران خان خود دیں گے یا عمران خان کی طرف سے کسی شخص کو یہ حق دیا جائے گا، نامزد کیا جائے گا کہ وہ مذاکرات کے شروع ہونے کا اعلان کرے. بہت شکریہ. میں نے عامر آپ کو بھیجا بھی ہے، تھوڑا سا اس کو فارورڈ کر دیجئے گا، اور پلیز میرا خیال ہے اس کو شاید ریموو کر دیا گیا ہے یا کیا وجہ ہے، آئی ایم انیبل ٹو فارورڈ اٹ. مگر آپ اس کو دیکھیں کہ یس جن چیز کو آشکار کیا ہے پی ٹی آئی نے، مگر اگر یہ غم کا معاملہ رہے گا کہ اگر پیپلز پارٹی بیک ڈور ملاقات کرے، اور وہ بھی غلط ہے، اگر مسلم لیگ نون بیک ڈور، ابھی پی ڈی ایم 2 کیا ہے، بیک ڈور ملاقات کے ساتھ بیک ڈور ملاقات بالکل نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، شفافیت کا تقاضا ہے. سر یہ عمر فاروق نے اتنی کمال کی بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم دوزخ بو کے جا رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے. یہ بچے جو ہیں یہ کبھی بھی ترقی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ چاہے وہ سینیٹر ہو تو وہ بھی بخشی جائے گی، نوازی جائے گی. ممبر پارلیمنٹ یعنی جو پیسہ دے گا ان اداروں کو، تو ان اداروں کو نکالنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے پولیٹیشنز ہیو ٹو چینج. بھٹو صاحب نے یہ 1953 کے آئین میں تو تبدیلی کر دی تھی، مگر باقی چیزوں میں آئین میں کیوں تبدیلی نہیں کی تھی؟ بھٹو نے تو اپنا آئین خود بنایا تھا، ٹھیک ہے، 73 کا ایگزیکٹلی، مگر نہیں اس میں بھی جو چیزیں چاہی تھیں ان کو ایڈ کیا تھا کہ ہاں جی فوجی جو ہیں وہ سول کورٹس میں نہیں جا سکتے، اور بہت ساری چیزیں تھیں، مگر دیر فیو تھنگس جن کو ڈیفینیٹلی نہیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اشد ضرورت تو اس بات کی ہے کہ آئین میں یہ لکھ دیا جائے کہ سیاستدانوں کے علاوہ کوئی پاکستان کی سیاست میں دخیل نہیں ہوگا، خاص طور پہ کوئی ادارہ، وہ ادارہ جسے قوم اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کے پروان چڑھاتی ہے. دیکھو پاکستان میں آزادیاں مفقود ہو گئی ہیں، پاکستان میں شخصی آزادیاں سلب ہو چکی ہیں. اگر آزادی کا ماحول ہوتا تو پاکستان کی نوجوان نسل بھی اسی طرح سے مظاہرے کر رہی ہوتی جس طرح آج امریکہ کی جامعات میں نوجوان نسل فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں. امریکہ کی صورتحال بہت دلچسپ ہے جمال صاحب. صاف نظر آ رہا ہے کہ امریکی کانگریس اور امریکی صدارت نوجوان نسل کے جذبات کی ترجمانی نہیں کرتی. نوجوان نسل یہ کہہ رہی ہے 40 امریکہ کی جامعات کے کیمپسز پر مظاہرے ہو رہے ہیں، جن میں وہ یونیورسٹیز شامل ہیں جو آئی وی لیگ یونیورسٹیز کہلاتی ہیں، جو امریکہ کی معروف ترین یونیورسٹیز ہیں. اور میں جب یہ مناظر دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ 1968 میں میری پہلی سفارتی تعیناتی ہوئی تھی نیو یارک میں وائس کونسل بنایا گیا تھا. اس وقت ویتنام کی جنگ کے خلاف مظاہرے عروج پر تھے، اور میں روز دیکھتا تھا کہ مینہٹن میں جلوس نکلا کرتے تھے مظاہرین کے جو ویتنام کی جنگ کو بند کرنے کے نعرے لگاتے تھے. آج امریکہ کی یونیورسٹی کیمپسز پہ وہی مظاہرے ہو رہے ہیں. اسی طرح نوجوان نسل اپنے جذبات کا اظہار کر رہی ہے اور صاف یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت سے یہ کہہ رہی ہے کہ تمہاری پالیسیاں غلط ہیں، تم غلط لوگوں کا ساتھ دے رہے ہو، تم اسرائیل کو بھر رہے ہو، ہر طرح کی امداد دے رہے ہو. دیکھیے کیا ظلم ہے کہ کیمپسز پہ تو مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن امریکی سینٹ نے 91 ارب ڈالر کی امداد منظور کی ہے، جس میں سے 60 ارب ڈالر تو یوکرین کو دیے گئے ہیں اور 25 ارب ڈالر
اسرائیل کو دیے گئے ہیں. ایسے وقت میں سر ہپوکریسی ہے نا, ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ منافقت، امریکہ منافقت. منافقت, ایک طرف کہتے ہیں کہ امریکہ بنجمن نتن یاہو کو اب برداشت نہیں کرے گا, اور سر آپ کو سامنے کچھ اور نیتن نظر یاہو آ تو رہا بھر بھی رہے ہیں اس لیے کہ نیتن یاہو ہی تو وہ مورا ہے جس کے ذریعے انہوں نے جس کے ذریعے وہ غزہ کو جہنم زار بنا رہے ہیں. بہت شکریہ جناب کرامت اللہ قاری صاحب ہمارے ساتھ. میں آج بلکہ اگلے پروگرام میں کروں گی, اور آج مجھے اپنی کمائیگی کا افسوس ہوا. آپ کو پتہ ہے بوسنیا ہرزیگووینا وہاں پر بھی ایگزیکٹلی سیم قبریں نکلی تھیں, اور 1995 میں جو 1995 میں آپ سربرینیسا سوچئے میں گا قتل کہ عام ہوا. وہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ ان کے ساتھ اس لیے ایسا کیا جائے گا کیونکہ یہ پورک نہیں کھاتے. ڈو یو ریمبر؟ رائٹ. اینڈ اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھی, اور مجھے رات جب میں نے اس کی تفصیل پڑھی آئی واز سو سوری کہ ہم تب گانے بھی گایا کرتے تھے. ایگزیکٹلی جو اس وقت وہاں پہ ہو رہا ہے, دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ ان بوسنیا ہرزیگووینا. آج بہت دلچسپ پیش رفت ایک ہوئی ہے. جی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے دنیا میں. جی جی ایک تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے جو اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ ہے, جو ان حکومتوں کے خلاف مقدمات کی سماعت کرتا ہے جنہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہو. لیکن انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو 1999 میں بنا تھا اور جس کا امریکہ آج تک رکن نہیں بنا, اور اسرائیل بھی اس کا رکن نہیں ہے, اس کے وکیل نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ اسرائیل کی سیاسی شخصیات نے کس طرح سے جنگی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے. اور آج خبریں یہ ہیں کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی طرف سے نیتن یاہو اور دوسرے اسرائیلی لیڈروں کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کا قوی امکان ہے. کر بھی لیں گے تو کیا ہے, آج اسرائیل میں بھی بہت مظاہرے ہو رہے ہیں. یہ ملک جہاں کم از کم وقت میں زیادہ سے زیادہ الیکشن ہوئے ہیں, مگر ایوری ٹائم ہی کمز ان پاور اینڈ ہی ڈڈ واٹ ایور ہی وانٹیڈ ٹو ڈو. میکسیمم میسکر ہوا ہے وہاں پہ. جامد القاری صاحب آپ کا سر بہت شکریہ, آپ تشریف لاتے ہیں. وی ڈیفینیٹلی اینڈ آنیسٹلی وی مسڈ یو جب آپ وہاں موجود تھے, دبئی میں تھے, مگر انہوں نے لمبی سیریں کی. ابھی دیجیے اجازت. وی لک فارورڈ فار یور فیڈ بیک